السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کو اس تیسرے سیمسٹر کے آغاز میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اہلا وسہلا مرحبا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس تیسرے سیمسٹر کے اندر جو مختلف قسم کے کورسز آپ کو پڑھنے ہوں گے، اس میں ایک فہم قرآن اور فہم حدیث کا بھی ایک کورس ہے، ایک لیکچر ہوا کرے گا، جس میں براہ راست آپ قرآن پاک اور حدیث کے متن سے واقفیت اپنے پیدا کریں گے۔ اس سیمسٹر کا باقاعدہ آغاز تو حضرت مولانا زاہد الراشد صاحب کے سبق سے ہو چکا ہے چند دن پہلے، البتہ فہم حدیث کے حوالے سے یہ پہلا سبق ہے، اور فہم حدیث کے لیے جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے مختصر البخاری، تجرید الصحیح اس کا نام ہے، یعنی بخاری شریف کا ایک اختصار شدہ ورژن ہے، جس کا متن انشاءاللہ العزیز ہم پڑھا کریں گے۔ تو باقاعدہ متن کے آغاز سے پہلے چند بہت بنیادی اور تعارفی باتیں ان کا جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم علی وجہ البصیرت آگے اس کے تعارف کے بعد جو ہے وہ ہم اس کا آغاز کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ یعنی آج کا لیکچر جو ہے وہ تقریباً انہی بنیادی اور تعارفی موضوعات کے اوپر مشتمل ہوگا۔ اس میں ہم سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ یہ مختصر البخاری، چونکہ اصل تو بخاری شریف کا ہی ایک اختصار شدہ ایک مجموعہ ہے، تو امام بخاری اور بخاری شریف کا مختصر تعارف ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے، اور اس کے بعد ان بخاری شریف کی جو مختصر لکھی ہے امام زبیدی نے، تو خود ان کا تعارف اور ان کی مختصر کا تجرید الصحیح وہ کیا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کا اور بخاری شریف میں یعنی کیا فرق ہے اور اس کو کیوں آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ مختصر البخاری کو آپ کے اس سلیبس کا حصہ بنانے سے ہمارے مطلوبہ اہداف کیا ہیں، کہ جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ ہمارا مقصود کیا ہے، پیش نظر کیا ہے۔ ظاہر ہے انہی اہداف کے مطابق جو ہے اس مختصر کا درس جو ہے وہ رکھا جائے گا، اور اسی انداز سے ہم یعنی ٹیچنگ میتھڈالوجی اسی انداز سے ہم بنائیں گے جو ہمارے مطلوبہ اہداف ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس کا بھی میں آخر میں ذکر کروں گا۔ تو یہی آج کے 3 بنیادی موضوعات ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کچھ لیتے ہیں۔ آپ کا جو نام ہے وہ تو محمد ہے، ٹھیک ہے، زیادہ معروف آپ یوں ہی ہے، محمد ابن اسماعیل البخاری۔ تو ابو عبداللہ یہ کنیت یہ بھی کافی مشہور ہے، ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری۔ پورا نسب یہاں پہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یعنی اس پہلو کی طرف آپ کا یہ بھی کہ یہ جو 4-5 نام آپ کو عربی کے نظر آ رہے ہیں، امام بخاری کے آباء و اجداد میں یہی مسلمان تھے، یعنی آپ کے والد اسماعیل یہ تو خیر محدث بھی تھے، اور اسی طرح آپ کے دادا ابراہیم اور ان کے والد مغیرہ یہ سب مسلمان ہیں، اور بردزبہ جو ہیں وہ اپنے آبائی مذہب پہ قائم تھے، یعنی مجوسی تھے۔ تو ان کے جو بیٹے ہیں مغیرہ، انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یمان الجوفی ایک گورنر تھا اس علاقے کا، ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور یوں آگے پھر اسلام ان کی نسلوں تک آیا، اور امام بخاری یعنی ان کے جو پڑپوتے تھے امام محمد ابن اسماعیل وہ حدیث کے امام بنے۔
آپ بخارا کے اندر پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے آپ کی نسبت میں بخاری کا لفظ آتا ہے۔ بخارا یہ آج کل تو خیر معروف ہے کہ ازبکستان کا ایک شہر ہے، لیکن اگر آپ پرانی کتابوں میں دیکھیں تو آپ کو یہ لفظ ملے گا کہ ماوراء النہر کا ایک علاقہ ہے۔ تو اس ماوراء النہر سے مطلب یہ ہوتا ہے یعنی نہر کے پار کا علاقہ۔ نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، تو یہ جو نقشے میں اگر آپ دیکھیں کہ دریائے آمو، یہ دریائے جیحوں جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دریائے آمو نیا نام اس کا، تو دریائے آمو کے پار جو علاقے ہوتے تھے، نیشا پور وغیرہ کے یہ جو علاقے، ٹھیک ہے، انہیں ماوراء النہر کہا جاتا تھا۔ تو آپ اس علاقے کے اندر یعنی بخارا کے اندر 194 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ دوسری صدی ہجری کا گویا جو اختتام ہے۔ آپ کے بچپن اور لڑکپن کے جو مختصر حالات ہمیں ملتے ہیں، اس میں اتنی بات ہے کہ آپ کا بچپن جو ہے وہ بہت یعنی قسم پرسی کے عالم میں ہی گزرا ہے۔ یتیمی کے اندر والد صاحب کا بہت پہلے انتقال ہو گیا اور والدہ نے آپ کی تربیت کی، اور آپ بچپن میں ہی نابینا بھی ہو گئے تھے، تو نظر بند ہو گئی۔ آپ کے والدہ نے بہت آہوزاری کی، دعائیں کی، بہت اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو یہ آپ کی بلکہ ایک کرامت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ کی کہہ رہے ہیں آپ کی والدہ کی نیک گرانہ تھا، کیونکہ آپ کے والد صاحب کے بھی حالات میں یہی ملتا ہے کہ ہمیشہ یعنی ان کی عملی زندگی کے اندر یعنی جو ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہمیں ملتی ہے وہ رزق حلال کا اہتمام ہے، تو ظاہر ہے اسی کے اثرات بھی ہیں۔ تو آپ کی والدہ کے خواب میں ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آ کے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ آہوزاری اور یہ دعا آپ کی سن لی ہے اور آپ کے بیٹے کی نظر لوٹا دی۔ صبح جب اٹھے تو بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ اس کی نظر اور بصارت جو ہے وہ واپس آ چکی تھی۔ تو آپ نے جو علاقے کے اندر ہی مقامی سطح پہ ہی جو علماء تھے ان سے دینی علوم کا مختصر ابتدائی تعارف یہ حاصل کرنا شروع کیا، اور تقریباً جو 16 سال تک کی عمر میں آپ اپنے علاقے کے اندر ہی رہے۔ 16 سال کی عمر سے آپ نے حصول علم کے لیے کوچ کیا۔ رحلہ ویسے تو سفر کو کہتے ہیں، اس دور کی خاص طور پہ یہ جو دوسری تیسری صدی ہجری یہ جو عرصہ ہے، اس وقت کی علمی سرگرمی کے اندر رحلہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ رحلہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، یعنی اس دور کی اگر ہم علمی اور ادبی سرگرمیوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو تقریباً اس دور کی جو بڑی علمی شخصیات ہیں ان کے حالات میں رحلہ کا ایک باقاعدہ عنوان ملتا ہے، جس کے تحت یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں نے حصول علم کے لیے بالعموم اور خاص طور پہ علم حدیث کے حصول کے لیے کتنے پاپڑ بیلے اور کہاں کہاں کا کس کس علاقے کا کتنا پرمشقت جو ہے وہ سفر اختیار کیا۔ تو اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی جب حالات ڈسکس ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا رحلہ یہ بہت اہم ہے۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے سفر کیا حج کا اپنی والدہ اور بھائی کے ہمراہ، اور حج کے بعد آپ کی والدہ اور بھائی تو واپس آ گئے اور آپ نے اصرار کیا کہ میں یہیں پہ رہوں گا اور علم حاصل کروں گا۔ تو 2 سال آپ حجاز میں قیام پذیر رہے اور وہاں کے علماء سے آپ نے سیکھا، اور 2 سال کے بعد آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، کوئی 3-4 سال وہاں پہ قیام کیا، یعنی تقریباً 6 سال تک آپ حجاز میں قیام پذیر رہے۔ اس 6 سال کے بعد پھر آپ مسلسل علم حدیث کے حوالے سے آپ کا یہ سفر جاری و ساری رہا، یعنی اس وقت کے جو بڑے علمی مراکز تھے شام کے اندر مثلا دمشق ہے، اور اسی طرح عراق کے اندر بغداد، کوفہ، بصرہ یہ علاقے، اور اسی طرح خراساں کے جو اہم مراکز ہیں
اور اسی طرح نشاپور کے جو بڑے شہر ہیں بلخ وغیرہ، ٹھیک ہے تو ان تمام علاقوں کے اندر آپ کے خاص طور پہ بغداد اور کوفہ کے حوالے سے تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کتنی دفعہ ان شہروں کے اندر میں آیا ہوں حصول علم کے لیے، طلب حدیث کے لیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا کی عمر مبارک کا یہ جو حصہ ہے، اس نے بہت بنیادی کردار ادا کیا ان کے ذوق حدیث کے حوالے سے، خاص طور پہ اچھا آپ اس عرصے کے اندر بے شمار اساتذہ سے آپ کا تعلق رہا۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ تقریباً کوئی 1000 سے زائد اساتذہ، 1080 غالباً یہ عدد ملتا ہے کہ 1080 اساتذہ سے اور مشائخ سے میرا یہ تعلیم و تعلم کا تعلق رہا، اور خاص طور پہ جو بڑے بڑے اساتذہ جن کے نام آتے ہیں اور جن کا آپ کی زندگی میں، آپ کی ذوق میں خاص وہ پرتو جھلکتا ہے، ان میں علی ابن عبداللہ المدینی، یہ سارے محدثین ہیں، اور مکی ابن ابراہیم، ابو بکر ابن ابی شیبہ، اسحاق ابن راہوے، یحییٰ ابن معین، اور اسی طرح فقہاء اربعہ میں سے، ائمہ اربعہ میں سے جو چوتھے امام ہیں، امام احمد ابن حنبل، ان کی حیات، ان کی جو مبارک اس دور کے اندر بھی آپ چونکہ ان کے تقریباً معاصر ہی تھے، امام احمد ابن حنبل آپ سے کوئی تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے یعنی وہ پیدا ہوئے، تو آپ نے امام احمد ابن حنبل سے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا۔ اور آپ کے جو بڑے شاگرد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک بڑی خصوصیت وہ یہ بھی ہے، اگر آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں، یہ رجال ساز واقع ہوئے، انہوں نے چند ایسے شاگرد تیار کیے جو صحیح معنی میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ان میں جھلک اور ذوق نظر آتا ہے۔ اس میں خاص طور پہ یہ 2-3-4 یہ بڑے جو محدثین جن کے نام لکھے ہیں، ان کا تو آپ کچھ نہ کچھ آپ کو تعارف ہوگا۔ امام مسلم، ان کی صحیح مسلم جو ہے وہ سیاہ ستہ میں شامل ہے، یہ بھی آپ کے خاص تلامذہ میں تھے۔ محمد ابن عیسیٰ ترمذی، ان کی سنن ترمذی جو ہے وہ ہمارے نصاب میں وہ سیاہ ستہ میں شامل ہے۔ اسی طرح ایک محدث ہیں ابو بکر ابن خزیمہ، ان کی بھی کئی کتابیں ہیں حدیث کے حوالے سے، ان کی صحیح ابن خزیمہ ایک کتاب ہے، اور اسی طرح بخاری شریف کے جو راوی ہیں، یعنی جن کے توسط سے امام بخاری شریف کی یہ روایت آگے منتقل ہوئی، وہ آپ کے یہ خاص ایک شاگرد محمد ابن یوسف الفربری، ٹھیک ہے یہ تو آپ کے بے شمار تلامذہ ہیں، ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو دور تھا، یہ بڑا علمی حوالے سے، علمی اور ادبی حوالے سے بڑا زرخیز دور تھا، یعنی آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کو ایسا دور ملا جب آپ یعنی آپ جب بڑی سطح پہ یعنی سیاسی سطح پہ امن و امان ہوتا ہے، تو علمی اور ثقافتی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی اپنے عروج پہ ہوتی ہیں۔ تو آپ 194 میں آپ پیدا ہوئے ہیں، یعنی یہ وہ سلطنت عباسیہ کے عروج کا دور ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ 193 میں ہارون الرشید کا انتقال ہوتا ہے، اگلے جو ہے وہ 4 سال اس کا بیٹا وہ امین الرشید خلیفہ بنتا ہے، اس کے بعد پھر آگے مامون الرشید کا دور آتا ہے، اور پھر معتصم باللہ، واثق باللہ، یعنی یہ جو 5-7 خلفاء ہیں، انہیں سلطنت عباسیہ کا دور عروج کہا جاتا ہے۔ تو اس دور کے جو علمی مراکز تھے اور جو علمی اور ادبی سرگرمیاں تھیں، اس حوالے سے یہ ایک بہت زرخیز ماحول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنی صلاحیتیں بھرپور انداز سے جو ہے وہ استعمال کرنے کا موقع دیا، توفیق دی، اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ آپ عمر کے آخر میں، یعنی بالکل
زیادہ تر تو آپ کی رحلہ کے اندر ہی عمر کٹی ہے، اور اخیر میں آپ بغداد سے جب آپ روانہ ہونے لگے تو آپ کے جو استاد امام احمد بن حنبل، یعنی یہ صرف آپ ان کے شاگرد ہی نہیں تھے بلکہ ایسے شاگرد تھے جو استاد کی نظروں میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، بڑے قابل رشک جو ہے وہ تلامذہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل کی یہ خواہش تھی کہ آپ ادھر ہی انہی مراکز کے اندر ہی آپ قیام کریں، لیکن بہرحال قدرت کو جو منظور تھا آپ اپنے علاقے میں تشریف لے گئے، اور اس دور سے پھر آپ کی جو ایک آزمائشوں کا محنہ ایک خاص یعنی تعبیر ہے کہ اس دور میں جو یعنی علماء کو اس راہ حق کے سلسلے میں جو آزمائشیں درپیش رہتی ہیں، اس کا یعنی جیسے امام احمد بن حنبل کی زندگی میں یہ ایک بڑا یہ دور گزرا ہے جس میں بہت عظیمتوں سے ایک عظیمت کی ایک پوری داستان ہے۔ اسی طرح بالکل امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی جب واپس اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو آپ کا شہرہ بھی ہو چکا ہوتا ہے، تو ایک وہ معاصرت اور جو کھینچا تانی ایک حسد کی کیفیت وہ بھی علاقے کے جو ہے وہ علماء کے اندر، بہرحال خیر آپ کو ان آزمائشوں کا سامنا رہا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کو بخارا سے نکال دیا گیا، تو جلاوطنی کی حالت میں آپ سمرقند، ایک بخارا کے قریب ہی ایک اور علاقہ تھا سمرقند، تو سمرقند کے ایک گاؤں خرتنگ، وہاں پہ آپ کا پھر انتقال ہوا تقریباً 62 سال کی عمر میں 256 ہجری میں، تو آپ کا مزار بھی ادھر ہی ہے اسی علاقے کے اندر۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو تصنیف ہے بخاری شریف، اس کا جو نام ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام خود ذکر کیا، اسی کے اندر اس بخاری شریف کا تعارف بھی آ جاتا ہے، یعنی بخاری شریف کا جو پورا نام ہے وہ یوں ہے: الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ۔ اس میں جو سب سے اہم ہے وہ پہلا لفظ ہے الجامع، یہ اس کتاب کا تعارف ہے کہ یہ کتاب کس کیٹیگری کی ہے، یعنی یہاں جامع وہ عام لغوی جو کمپریہنسو کے معنی میں ہوتا ہے، یہ وہ والا جامع نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث کی مختلف کتابیں ان کی یعنی مختلف نوعیت کی کتابیں ہوتی ہیں، کچھ میں احادیث کو فقہی ابواب کی ترتیب سے جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثلا پہلے طہارت، پھر عبادات، اور اس کے بعد پھر آگے معاشرتی معاملات، پھر اسی طرح تجارتی اور کاروباری معاملات، قضاء وغیرہ کے، اس طرح ایک خاص ترتیب اور پیٹرن سے جیسے ہم فقہی کتب میں دیکھتے ہیں، اگر اسی ترتیب سے احادیث کو بھی جمع کیا جائے تو ایسی کتابوں کو کہا جاتا ہے سنن۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ سنن نہیں ہے بلکہ یہ احادیث کا ایک مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اپنے طرز سے، ایک اپنے انداز سے احادیث کو جمع کیا ہے، یہ سنن نہیں ہے بلکہ یہ جامع ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے اس کی ترتیب جو ہے وہ بہت مختلف ہے، یعنی وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور پھر علم کی فضیلت کے حوالے سے پھر آہستہ آہستہ اس طرح وہ ابواب بندی کرتے ہیں، تو یہ کتاب جامع ہے، اسی لیے الجامع الصحیح بھی اس کو کہتے ہیں۔ صحیح سے مراد ہے کہ اس میں صحیح ترین احادیث جو امام بخاری کے خاص اس پیٹرن، وہ جو ایک معیار انہوں نے قائم کیا تھا اس کے مطابق جو صحیح تھی احادیث، ان کا انتخاب۔ المسند یعنی اس میں انہی احادیث کو لیا گیا ہے جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی جن کی نسبت ہے، صحابہ کے اقوال، آثار تابعین وغیرہ، ان کو زیادہ اس طرح فوکس نہیں کیا گیا۔ المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، ایک چنیدہ، یعنی ایک یہ مجموعہ جو ہے وہ چھانٹی شدہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یعنی بہت سی احادیث ہیں لیکن یہ صحیح ترین احادیث کا ایک اختصار شدہ مجموعہ ہے، یعنی امام بخاری کے اس کے مطابق، کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو تقریباً کوئی 7 لاکھ احادیث میں سے روایات میں سے اس کا انتخاب کیا ہے، جو کہ تقریباً
7,500 کے قریب روایات اس کتاب کے اندر موجود ہیں، تو ان کا انتخاب ظاہر ہے اتنے بڑے مجموعے سے ہوگا تو اس کو مختصر ہی اور عنوان دیں گے، المختصر۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور، افعال، آپ کی سنتیں، اور اسی طرح آپ کے ایام کا مطلب ہے آپ کے غزوات، آپ کی جو میدان جنگ کی جو ہے وہ آپ کی سیرت ہے، مغازی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام جو پہلو ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوں گے، اور یہ ایک مختصر سا مجموعہ ہے جس کا یہ نام ہے الجامع الصحیح۔ اس کتاب کی تالیف کا باعث یہ بنا کہ امام بخاری کے اساتذہ میں ایک نام ہے اسحاق ابن راہوے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے استاد اسحاق ابن راہوے نے سے تذکرہ کیا، اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا کہ لو جماعتم کتاباً، اگر تم کاش کے کوئی ایسی ایک کتاب جمع کرے حدیث کی، ٹھیک ہے، جس میں صحیح ترین حدیث کو ہی جمع کیا گیا ہو تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کام مجھ سے لے لے، تو آپ اس کتاب کی تالیف کے اندر لگ گئے، اور بالآخر ایک عرصہ جو ہے وہ اس میں مصروف رہنے کے بعد یہ کتاب تعریف ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت زیادہ مقبولیت دی، یہاں تک کہ علماء کی اس کتاب کے بارے میں یہ رائے بنی کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد جو جتنی بھی کتابیں ہیں، صحیح ترین اور سب سے عالی ترین جو کتاب ہے وہ یہی بخاری شریف ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے قرآن پاک کے بعد، اور احادیث کا سب سے صحیح جو مجموعہ ہے وہ بخاری شریف کا ہے، تو اس کتاب کو یہ عنوان دیا گیا ہے۔ اچھا، آگے ایک بڑا اہم سوال ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں وہ ڈسکس ہونے سے رہ گیا کہ آپ جیسے اس وقت کے مختلف فقہی رجحانات تھے، کوئی امام شافعی کا پیروکار ہے، کوئی فقہ حنفی کا ہے، آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اگر اس بخاری شریف کے اور اسی طرح آپ کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو فقہی مسائل کے حوالے سے، اس میں اگر آپ کے رجحان کو دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ خود ایک بذات خود ایک مجتہد تھے، کسی کے پیروکار نہیں تھے، مقلد نہیں تھے۔ تو بخاری شریف کے اندر بھی آپ جا بجا مختلف عنوانات کے ذریعے سے بعض چیزوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں، ائمہ اربع مختلف جو ہے وہ کبھی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، کبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت کی جو یعنی علمی جو رجحانات تھے معروف، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹارگٹ بھی کیا، ان کو علمی حوالے سے جو ہے وہ، لیکن اس کے باوجود تمام طبقات کے ہاں اس کتاب کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل رہی۔ اس کی مقبولیت کے ایسے اسباب کیا تھے؟ تو اگر غور کیا جائے تو 3 بڑے ایسے اسباب ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب ایسے ہی الٹپ جو ہے وہ کیف متفق کے کیسے جائے، مطلب کوئی جمع نہیں کر دی گئی، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی محنت سے اور ایک عرصہ دراز کی جدوجہد کے بعد جو ہے وہ اس کتاب کو جمع کیے ہے، اور آپ نے ایک خاص معیار قائم کیا تھا تحقیق کا، ٹھیک ہے، جا جا کے آپ مختلف مشائخ کے سامنے ان کے حالات کو پرکھتے اور ان کے اخلاق اور کردار کا جائزہ لیتے، ان کی احادیث لیتے، اور ان احادیث کو جو ہے وہ پھر مختلف اپنی روایات کے اندر وہ اس کو جج کرتے۔ تو وہ پورا ایک تحقیق اور تنقیح، یعنی اس کی ویریفیکیشن کا اور پیوریفیکیشن کا ایک ایسا یہ پروسیس تھا کہ اس کے نتیجے میں یہ کتاب آئی، اور لازمی بات ہے کہ اس کتاب کا پھر معیار بھی جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہوگا، اور بلکہ خود فرماتے ہیں امام بخاری کی تقریباً 16 برس کے عرصے میں یہ کتاب لکھی گئی، اور اس کتاب کو اچانک ایسے ہی یعنی پہلے ہی مسودے کے بعد پیش نہیں کیا گیا، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنے کے بعد یعنی 2-3 مرتبہ خود ہی نظر ثانی بھی کی، اور مختلف یعنی حذف و اضافہ
اور نوک پلک سنوارنے کے بعد وہ جب کتاب مکمل طور پہ آپ صحیح شکل کے اندر، یہ جو موجودہ جو شکل ہے اس میں یہ آئی، تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو املا کروایا. تو ایک تو بہرحال یہ ایک تحقیق کا بڑا اعلیٰ معیار. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جن احادیث کا انتخاب کیا ہے، جن روایات کا، یہ روایات واقعتاً یعنی ان کا اگر معیار کا جائزہ لیا جائے تو یہ بہت صحیح ترین روایات ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث حاصل کرنے کے لیے بڑی سخت شرائط رکھی تھی. مثلا شاید کوئی بھی فقی، کوئی بھی محدث جو ہے وہ اس وقت وہ یہ اس طرح کی شرائط، مطلب ان کے پیش نظر صرف یہ ہوتا تھا کہ اگر حدیث کی جو چین ہے، وہ جو سلسلہ ہے روایت کا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے، تو وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے، شاگرد یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں استاد سے سنا ہے، تو صرف اس بات کا جائزہ لے لیا جائے کہ کیا شاگرد نے استاد کا یہ دور پایا ہے. اگر وہ استاد اور شاگرد کے دور کی موافقت ثابت ہو جاتی ہے تو بس یہ حدیث لے لی جائے، کیونکہ یقیناً پھر اس کا سما ثابت ہوگا. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ صرف اس بات یعنی اس شرط پہ اکتفا نہیں کرتے تھے کہ صرف وہ دور اگر ایک ہو تو سمجھ لیا جائے کہ سما ثابت ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مزید شرط یہ بھی لگاتے تھے کہ کم از کم ایک ملاقات اس شاگرد کی اپنے استاد سے وہ تاریخی حقیقت کے طور پہ ثابت شدہ ہو، یعنی راوی کا اپنے شیخ سے سما ثابت ہو. تو یہ بہرحال ظاہر ہے کہ ایسی کڑی شرائط کے بعد جو حدیث لی گئیں اور راویوں کے بھی حالات کا جائزہ لینے کے بعد تو خود بخود ایسی ہی روایات جمع ہوتی چلی گئیں کہ جنہیں آنکھیں بند کر کے محدثین نے ان کو قبول کیا اور ان کو شرف مقبولیت حاصل رہا اور اب تک حاصل ہے اس کتاب کا یہ مقام و مرتبہ. اچھا، ایک اہم سبب جو ہے نا، وہ شاید اس علمی حوالے سے تو اس انداز سے وہ نہ ڈسکس اس کو کیا جا سکے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا ایک اس کا سبب تھا جو اس کے پیچھے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ادب اور اہتمام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم کے درخت کو جو پھل لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو مختلف اسباب و محرکات ہوتے ہیں، اس میں انسان کا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ علم کا کتنا قدردان ہے، کتنا جو ہے وہ ادب و اہتمام ہے اس کے دل میں. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اگر اس تعریف کے ادب اور اہتمام کا وہ اگر اس پہ نظر ڈالی جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کتاب کی مقبولیت کے پیچھے راز بھی کیا تھا. امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ کسی بھی حدیث کو میں نے جو اس کتاب میں لکھا ہے اس سے پہلے میں نے غسل کیا، یعنی جو طہارت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، غسل کرنے کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہنے، 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کرنے کے بعد میں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں جمع کیا. تو یہ بہرحال یہی وہ اسباب تھے. یہ اسباب بھی یقیناً ظاہر ہے کہ اس میں ایک باعث ثابت ہوئے اس کتاب کی مقبولیت کے. یہ ہماری جو کتاب ہے، ہم جو اس کورس میں ہم پڑھیں گے، یہ مختصر البخاری ہے، یہ بخاری شریف نہیں ہے. اسے ایک 9ویں صدی ہجری کے ایک بڑے صاحب علم احمد ابن محمد ابن عبد اللطیف الزبیدی، عام میں ان کو امام زبیدی کہہ دیا جاتا ہے. یہ امام زبیدی نہیں بلکہ امام زبیدی. یہ ایک ان کا اختصار شدہ مجموعہ ہے بخاری شریف. تو 812 میں یہ پیدا ہوئے. یہ یمن کے قریب ایک علاقہ ہے زبید، وہاں پہ، اور 893 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ان کی ایک تو بہرحال یہ خود بھی ان کی بہت سی تصانیف ہیں، شہرت ہے، لیکن ان کی شہرت کی ایک وجہ وہ ان کے جو دادا ہیں عبد اللطیف الزبیدی، کہ یہ خود بھی بہت نامور نحوی اور ایک بڑے فقہ حنفی کے جو ہے وہ بڑے فقیہ کے طور پہ ان کا تعارف ہے.
تو بلکہ بعض اوقات تو احمد ابن محمد ابن عبد اللطیف کا تعارف اس انداز سے کروایا جاتا ہے کہ حفید السراج عبد اللطیف الزبیدی، کہ یہ سراج الدین عبد اللطیف الزبیدی کے پوتے ہیں، اس حیثیت سے بھی ان کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بڑا علمی خاندان ہے۔ تو ان کی بہت سی کتابیں ہیں سیر اور اعلام کے اندر، اس میں مختلف راویوں کے حالات وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک کتاب ہے طبقات الخواص، ایک تو یہی کتاب ہے جو مختصر بخاری، اس کا نام جو ہے تجرید الصریح لاحادیث الجامع الصحیح۔ ہاں میں پہلے غلط کیا، پیچھے سلائڈ گزری ہے، تجرید الصحیح میں نے لکھ دیا تھا، تو یہ ہے تجرید الصریح لاحادیث الجامع الصحیح۔ اسی طرح فن قرات میں ان کی کتاب ہے ابن جزری کی منظوم نظم کی شکل میں انہوں نے جو قواعد وغیرہ جمع کیے تھے، اس کی انہوں نے شرح الزبیدی۔ اسی طرح اخلاق کے حوالے سے اخلاق اور رقاق کے موضوع پہ قواعد تفصیلات، یہ ان کی کتاب ہے۔ بہرحال اس وقت جو موضوع بحث تو ہمارے سلیبس کے اندر جو کتاب شامل کی گئی ہے وہ تجرید الصریح لاحادیث الجامع الصحیح۔ اس کتاب کی کیا خصوصیت ہے؟ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو صحیح ہے، صحیح بخاری شریف، امام بخاری چونکہ مجتہد تھے، انہوں نے احادیث تو جمع کی ہی، لیکن بسا اوقات وہ حدیث کو لانے سے پہلے وہ ایک اچھی خاصی تمہید قائم کرتے تھے۔ کبھی ترجمۃ الابواب ایک لمبا چوڑا قائم کرتے تھے کہ اس حدیث کو یہاں کیوں لایا گیا ہے اور اس سے یہاں کس قسم کے مسائل میں، اور اس حدیث کے اندراج سے پہلے بسا اوقات مختلف کبھی آیات بھی ذکر کر دیتے اور کبھی مختلف علماء کے اقوال ذکر کر دیتے، صحابہ اور تابعین کے کچھ آثار، یعنی گو امام بخاری کے بھی پیش نظر یہی ہوتا تھا کہ یہ اس میں اصل کتاب میں شامل نہیں ہے، اصل تو وہی تھی جو آگے وہ حدیث آگے اپنی روایت سے آگے وہ لاتی، لیکن اس سے پہلے بسا اوقات جو ہے نا وہ اس حدیث سے پہلے کچھ نہ کچھ اس طرح کے شواہد وغیرہ وہ لاتے تھے۔ تو اس تجرید کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پورے حصے کو انہوں نے یعنی حذف کر دیا تجرید کے اندر، اور صرف متن حدیث پر اکتفا کیا، تو یوں ایک یہ مختصر مجموعہ بن گیا۔ اور دوسری یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات ایک حدیث کو کئی جگہوں پہ وہ بیان کرتے تھے، مثلا کسی کو 6 جگہ پہ ذکر، کسی حدیث کو 8 جگہ پہ ذکر کر دیا، اور یقیناً وہ ذکر کرنا اس لیے ضروری ہوتا تھا کہ اس سے وہ یعنی 8 قسم کے مختلف متنوع مسائل کا استنباط وہاں سے ہو رہا ہوتا تھا۔ تو فقہ الحدیث کے جتنے بھی پہلو ہوتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو فوکس کر کے وہ ہر باب میں اس حدیث کو دوبارہ لاتے تھے۔ لیکن امام زبیدی نے یہ کام کیا کہ حدیث جہاں پہ پہلی مرتبہ آتی تھی اس یعنی وہ جس باب کے تحت بھی وہ حدیث آتی اسے درج کر لیا اور اگلے ابواب سے اس کو حذف کر دیا۔ اور آپ کا یہ جو مجموعہ ہے تجرید الصریح کا، اس کے جو جنہوں نے اس کی تحقیق کی ہے ابو معاذ طارق ابن تو یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جو پہلے یعنی وہ حدیث جہاں پہ یعنی امام زبیدی جس باب کے تحت وہ حدیث ذکر کرتے ہیں، نیچے حاشیے کے اندر وہ تمام ابواب جہاں جہاں سے یہ حدیث اسکپ کر دی گئی ہے، امام بخاری نے کن کن ابواب میں اس کو شامل کیا تھا اور کہاں کہاں سے انہوں نے یہ اسکپ کر دی ہے، تو ان تمام کا وہ حاشیے کے اندر وہ مثلا آپ پہلا ہی صفحہ کھولیں گے تو آپ کو وہ ملے گا کہ یہ حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات امام بخاری نے کہاں کہاں ذکر کی تھی، لیکن یہاں پہ صرف پہلی جگہ پہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، آگے اگلے ابواب میں اس حدیث کا ذکر نہیں ہوگا۔ اچھا، تیسرا کام یہ کیا کہ امام بخاری ہر حدیث کو اپنے ایک چینل سے بیان کرتے ہیں، کسی حدیث میں 5 واسطے ہوتے، کسی میں 6 واسطے، کسی میں 4 واسطے، کسی میں 3 واسطے،
ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اپنے سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی کچھ احادیث میں تو صرف 3 واسطے بھی، ٹھیک ہے، تو لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ تمام واسطے ذکر کرتے ہیں، لیکن امام زبیدی نے یہ کیا کہ صرف صحابی کا نام رہنے دیا اور اس سے پہلے کی جو سند ہے اس کو حذف کر دیا، یعنی سند مختصر کر دی گیا، تو اس کی وجہ سے یہ کتاب جو ہے تقریباً سمجھ لیں کہ بخاری شریف کے 1/3 پر مشتمل ہوتی ہے، تو بخاری شریف 1/3 کہہ لیں گے، 1/3 سے کچھ زائد، یعنی 40-45% حصہ اس کا رہ گیا، تو اس کی وجہ سے اگر ہم بخاری شریف کی اگر تمام احادیث کو ہم دیکھنا چاہیں کہ کتنی احادیث بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اگر یہ تجرید کا مطالعہ کر لیں تو تقریباً وہ تمام احادیث ہمیں اس میں مل جاتی ہیں اختصار کے ساتھ، اسی وجہ سے اس کو آپ کے شامل نصاب کیا گیا۔ اس کتاب کو شامل کرنے کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے ہمارا؟ ایک تو بڑا واضح اور بنیادی ہدف تو یہی ہے، بہرحال شریعت کے جو 2 بڑے مصادر ہیں جہاں سے ہم احکام لیتے ہیں شریعت کے، قرآن اور سنت، براہ راست، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم فقہی کتب کے ذریعے سے اور مختلف جو بعد میں لکھی گئی جو رسائل اور وہاں سے ہم ان چیزوں کو علماء کے مختلف مقالات اور کتب وہاں سے ہم دین کا علم حاصل کریں، اور ایک یہ ہے کہ براہ راست ہم ان مصادر تک بھی رسائی حاصل کریں جہاں سے یہ علوم نکلتے ہیں، جو علوم کا اصل منبع اور مرکز ہے، تو ایک بڑا ہدف تو ظاہر یہی ہے کہ مصدر شریعت سے براہ راست ایک تعلق پیدا کیا جائے، اور اس کے لیے جو سب سے بڑا اور سب سے عمدہ مجموعہ ہے اس کا انتخاب کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ فقہ الحدیث، یعنی ایک حدیث سے ایک ہے ہم حدیث کو پڑھ کے اس کا فہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، محدثین یا ایک مجتہد جو ہے وہ اس حدیث کو وہ کیسے دیکھتا ہے، امام بخاری مختلف ابواب میں جو حدیث قائم کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی ابتدائی ابواب جو بھی ظاہر ہے پہلے کہ تمام ابواب کا تو یہاں پہ ذکر نہیں ہوگا، تو اگر آپ بعض اوقات عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس حدیث کو اس انداز سے کبھی بھی ہمیں اس پہ غور کرنے کا موقع نہیں ملا کہ اس حدیث کی اس کا جو یعنی فقہ الحدیث کا یہ جو پہلو ہے کہ حدیث سے ہمارے لیے کیا کیا ہماری زندگی کے سبق فقہی حوالے سے، کردار کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ان تمام پہلوؤں پہ ایک جو مجتہد اس کو کس انداز سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مزاج اور یہ ذوق پیدا ہو جائے ہمارے اندر فہم حدیث، تو اس کتاب کو شامل کرنے کا ایک بڑا بنیادی مقصد یہی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ایک ہمارا ہدف جو ایک بڑا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے 2 سیمسٹرز کے اندر مختلف عربی قواعد پڑھے ہیں، صرف نحو کے اور اس طرح لغت کے، ان قواعد کا اجرا کیا جائے، اب ان کو دیکھا جائے کہ عربی کے اندر کیسے استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کس طرح وہ معنی دے رہے ہیں، اس کتاب کی کوئی شرح آپ کو نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ ایک عربی متن ہے، یہی آپ کی اس تک ایکسیس ہوگی، لیکچر کے اندر ہم آگے چل کے میں اس کا تدریس کی جو ہے وہ اس پہ وہ مختصر ذکر کروں گا ابھی سلائڈ کے اندر، تو ہم یہاں پہ ہمارا ہدف یہ ہوگا کہ براہ راست ہم عربی ٹیکسٹ جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، مختلف الفاظ، یعنی آپ نے وہ صرف پڑھی ہے تو لفظ کیسے مشتق ہوتا ہے، ڈرائیو ہوتا ہے، مختلف اس کی شکلیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ غور کیا جائے، اور اسی طرح آگے وہ لفظوں کے بعد آگے جملوں کی ترکیب کیسے ہوتی ہے، اور اس سے معنی جو ہے وہ ہم کیسے کشید کرتے ہیں، ترجمے کی صلاحیت جو ہے وہ اپنے اندر کیسے پیدا کی جائے عربی عبارت، تو اس کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے کہ بہرحال فقہ الحدیث وغیرہ یہ بڑے مقاصد تو ہیں ہی، تو کیوں نہ ہم اسے ہم اس انداز سے پڑھیں کہ اس سے ہماری یہ تمرین بھی ہوتی جائے، اور یہ ہمارے اس لیکچر کے لیے، اس کورس کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آخری 2 جو ہے وہ
کہ عربی قواعد کا انشاءاللہ کچھ اجرا بھی کریں گے اور عربی عبارت کو براہ راست سمجھنے کی بھی ہم کوشش کریں گے. تو یہ ہمارے اہداف و مقاصد ہیں. اس لحاظ سے ہمارے یعنی جو طریقہ کار وہ یہ ہوگا کہ تمام اسباق کی طرح یہ بھی لیکچر کی ریکارڈنگ آپ کو بھیج دی جائے گی ہفتے کے دوران. آپ اسے سنیں گے. اس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ حدیث کا وہ جو تھوڑا بہت ترجمہ اس کی وضاحت اور حدیث کی جو مختصر تشریح وہاں پہ کوئی پیچیدگی ہوگی اور اسی طرح قواعد گرامر کے قواعد کی طرف بھی اشارہ میں کر دوں گا اور اہم جو چیزیں ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے. تو لیکچر کی یعنی ہم جو تقسیم کریں گے کہ ایک حصہ اس کا ترجمہ اور حدیث کی تشریح کے لیے ہوگا اور دوسرا جو حصہ ہے وہ عربی عبارت کی اسی جو فنی اور قواعد کا جو یہ والا پہلو ہے اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس کے بعد پھر آگے جو لائیو سیشن ہوگا اس میں آپ جو بھی اس حوالے سے لیکچر کی ریکارڈنگ کے حوالے سے آپ سن کے وہ جو سوالات آپ کے پیدا ہوں گے یا مزید مطالعے کے ذریعے سے یا آپ اپنی جو پریکٹس کے ذریعے سے کچھ سے آپ کو مسائل کا سامنا رہے گا یا کچھ ایسی کچھ چیزیں سمجھنے کے لائق ہوں گی تو ان کی ہم تمرین لائیو سیشن میں کر لیے کریں. تو یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ العزیز. اس انداز سے کوشش کریں گے کہ سبق کو جو ہے وہ لایا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ اس جاری ساری رکھیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.